آج ہم بات کریں گے ٹوبا میں کچھ یونینز کے لوگ جن کے آپس میں اختلافات ہیں ان کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کے اختلافات کیوں ہیں اور کیوں اختلافات نہیں ہونے چاہیے۔ تو ہمارے ایک دوست ریٹائر ٹیچر جو پنجاب ٹیچر یونین کے مرکزی رہنما کہتے ہیں شوکت باجوہ صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا تھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ عقیقہ کے چیئرمین غلام محی الدین صاحب ٹوبا تشریف لے کر آئے تھے لیکن انہوں نے ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ یہ ایک بنیادی ان کو اختلاف ہے اور کہتے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے سائڈ کر رہے ہیں، سائڈ پہ رکھ رہے ہیں، ہمیں اہمیت نہیں دے رہے۔ اچھا، مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں دے رہے، دینی چاہیے نہیں چاہیے۔ میں نے تو ان کا ایک ویڈیو پیغام سے سنا تھا، اس کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو بتاؤں۔ اور انہوں نے شوکت باجوہ صاحب نے فرمایا کہ ہم 4 جو تحصیلیں ہیں ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے جو ہے متحدہ یونین جو بنائی ہوئی ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے طور پہ لوگوں کی خدمت کریں گے کیونکہ یہ فلاحی کام ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم غلام محی الدین صاحب جو عقیقہ کے چیئرمین ہیں ان کی خود تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں یہ بات کر دی ہے۔ یہ تھا کہ ان کا موقف کہ ان کی ناراضگی کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے دوسری پارٹی سے بھی کچھ گفتگو کی، وہ بھی اپنی طرف سے سچے تھے کیونکہ جب 2 لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے تو دونوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ میں آپ کو دونوں پارٹیوں کا موقف بتا دیتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو دوسری پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی یہ جو یونین ہے جو عقیقہ ہے اس میں ایک تو یہ شوکت صاحب ریٹائر ٹیچر ہیں اور بھی بہت سارے ریٹائر ٹیچر ہیں۔ ریٹائر ٹیچر اتنی خدمت نہیں کر سکتے، اتنے احتجاج نہیں کر سکتے جتنا جو ان جاب ہے وہ کر سکتا ہے کیونکہ ایک بندے کے 10 سال پڑے ہیں ابھی نوکری کے، تو جتنا اچھے طریقے سے وہ کر سکتا ہے کیونکہ ان کے مفادات باقی ہوتے ہیں تو وہ دوسرا بندہ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی باجوہ صاحب کا جو ہے کوئی نوٹیفکیشن جو ہے نا وہ پنجاب یونین کے جو ہے وہ ممبر ہیں ان کا کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ان کے پیسوں کے معاملات جو یہاں پہ میں کھول کے بات نہیں کرنا چاہتا تو وہ بھی وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ بھی میڈیکل بیسس پہ بھی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں اس بات کا پتا، یہ میں ان کی بات کرتا ہوں کہ میڈیکل بیسس پہ ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے۔ اگر میڈیکل بیسس ڈیفینیٹلی سیویئر قسم کا ہوگا تو ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، اگر ان کا میڈیکل بیسس پہ ہی ان کا ہوا ہے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے تو پھر یہ اتنا یونین کام کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ تھے کچھ ان کے بہت سارے اور بھی تھے، یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ تو ہمارے جو سازہ کرائم ہیں جو باقی لوگ ہیں انہوں نے کرنا ہے، لیکن میں یہاں پہ دونوں پارٹیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار جو کمبینیشن ہوتا ہے، جو اجتماعیت ہوتی ہے وہی کامیابی ہوتی ہے۔ کبھی بھی کوئی اجتماعیت کے بغیر پریشرائز نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کا تو پہلے ہی یہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو ڈیوائڈ کرو اور ان پہ حکومت کرو اور ان کو الگ الگ کر دو، یہ اکٹھے نہ ہو سکے یا اپنی بات ہم سے نہ منوا سکیں۔ کیونکہ یونین کے اساتذہ، کیونکہ یونین جو ہے اساتذہ کی خدمت کاری ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سارے اساتذہ دیکھیں کہ ایک جنگ ہے وہاں پہ ہر بندہ لڑائی نہیں کر سکتا، ہر بندہ گولی نہیں چلا سکتا، کچھ لوگوں نے فائنانس کرنا ہوتا ہے، کسی نے اسٹیمولیٹ کرنا ہوتا ہے، مختلف کام ہوتے ہیں۔ تو ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں وہ ڈیفینیٹلی فائنینشلی بھی یونین کو سپورٹ کرتے ہیں اور طریقے سے بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ اب یونین جو ہے ہماری اساتذہ کے لیے حقوق کے لیے اٹھتی ہے۔ اب اگر یونین ہی ڈیوائڈ ہو جائے تو وہ اجتماعیت تو ختم ہوگی، جب اجتماعیت ختم ہو گئی تو پریشر ڈیولپ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی ایک مین وجہ ہے جو ٹیچرز یونینز ہیں، یہ ان کی ناکامی کی یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ متحد نہیں ہوتے۔ اب ٹوبا میں ایک اور مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ فیصلہ تو خیر اساتذہ جو ہے انہوں نے کرنا ہے کہ کس کا قصور ہے۔ خیر ہم قصور کی بات نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ری یونائٹ ہو جائیں، آپ الگ الگ نہ ہوں، اجتماعیت کو ختم نہ کریں۔ اگر اجتماعیت ختم ہو گئی تو ہم حکومت پہ پریشر نہیں ڈال سکتے، تو ہمارے جو حقوق ہیں وہ بھی ہمیں نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد میرے خیال میں جو یونین ہوتی ہے، جو سازہ ہے، ان میں یہ ایک فلاحی کام ہوتا ہے۔ یونین والوں کو کون سا بھی تنہائی لگی ہوتی ہے، یہ ایک فلاحی کام ہوتا ہے۔ فلاحی کاموں میں برداشت جو ہے سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر برداشت ہوگی وہ زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ جب بھی کوئی فلاحی کام کرے گا دنیا میں، آپ کو بتا دوں اس پہ الزام اطلاق لگیں گے تو وہ سچ ہوں یا کبھی سچ ہوتے ہیں کبھی جھوٹے ہوتے ہیں، اس کا کچھ نہیں کہہ، لیکن جس کا مقصد اللہ کی راہ پہ فلاحی کام کرنا ہے اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کوئی مجھے آ کے ملا ہے نہیں ملا ہے، میں نے کیا کرنا، اس نے صرف اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اسے اپنی امپورٹنس نہیں چاہیے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اجتماعیت کے پیچھے پڑیں، اجتماعیت کے ساتھ ہی پریشر ڈیولپ ہوں گے، ویسے پریشر ڈیولپ نہیں ہو سکتے۔